خوش فہمیوں کے سلسلے اتنے دراز ہیں کہ ہر اینٹ سوچتی ہے کہ دیوار مجھ سے ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ کوئی شخص اچھا انسان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھا مسلمان نہ بنے، اور کوئی شخص اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر نہ چلے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ ڈائری لکھتے وقت کچھ چھپانے کی ضرورت نہ پڑے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر رہو، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں اور شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کوئی دوا نہیں۔ جھک جانے میں ہی کامیابی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ سنی سنائی پر یقین کرنے سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا مجھ سے گفتگو کر کے۔ اصلی مرد حالات سے لڑتا ہے، اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے لڑتا ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ نہیں رہتا۔ چلتا رہوں چپ چاپ تو گاہک نہیں آتے، آواز لگاتا ہوں تو قیمت نہیں رہتی۔ شوہر اگر دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ وقت تجربہ تو دیتا ہے، پر معصومیت چھین لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ مسکراتا ہوا شخص اپنے ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا۔ مجھے سانپوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انسان سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع سے ڈرتا ہے اور انسان اپنے مفاد کے لیے ڈستا ہے۔ میرے وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اے اللہ، مجھ سے فکر و تشویش اور غم کو دور فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ قربان کرنے اور بانٹ دینے میں بڑا سکھ ہے، چاہے انا ہو یا خوشیاں ہوں۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے سحر بناتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسا ظرف اس کی ویسی ہی تخلیق۔ دنیا کبھی کسی کے غم کی وجہ سے آگے بڑھنا روک نہیں دیتی۔ یہ ازل سے دنیا کا قانون ہے، رک جانے والوں کا دنیا انتظار نہیں کرتی۔ بعض اوقات انہیں قدموں تلے روند کر گزر جاتی ہے، اور بعض دفعہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ جایا کرتی ہے۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کیا کرتے۔
جب کوئی آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے بعد بھی آپ کو چھوڑ جانے پر بضد ہو تو پھر ایک ہی قیمتی تحفہ ہے جو اسے آپ کو دینا چاہیے، اور وہ ہے راستہ۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائیں کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ اللہ سے دراصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے، مان ختم، آواز ختم اور الفاظ ختم۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بارش اور محبت دونوں بہت یادگار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ بارش میں جسم بھیگ جاتا ہے اور محبت میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ رشتے قدرتی موت کبھی نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ مختصر اتنا کہ دو حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں دو جہاں کا درد ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں رہیں تو وہ خود آپ کو جگہ دے گا، لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اشک صاف کرنے کے بجائے کسی کے انتظار میں رہتے ہیں، آنسو کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی فطرت کا قانون ہے۔ ایمان والوں کے لیے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی، زندگی کے بعد بھی۔ دنیا کا خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو، اور آپ میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام چیزیں پہلے ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور پھر وہ ملتی ہیں، مگر محبوب ازل پہلے ملتا ہے اور پھر اپنی تلاش شروع کرواتا ہے۔ اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیے کہ خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کے حصار میں رہنا ہے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں حاصل کیا ہے، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیک نیتی دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر کے دیکھ لو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی میں ہوں۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کر دیں، یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکانوں کو بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے،
بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ سونپ جاتا ہے وہ جنگل کی نگہبانی ہمیں، بعد میں ہم سے پرندے نہیں پورے ہوتے۔ جو خود اچھا نہیں اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو لوگ پریشان ہیں اور تیری مدد کے طلبگار ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ نہیں ممکن کہ ہر احسان اتارا جائے، آپ خوشبو کے عوض پھول کو کیا دیتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری گھبراہٹوں سے ہمیں امن و سکون دے دے۔ آمین۔ اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت نہ کرے۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ رب کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اسی لیے دکھی دل والے رب کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ محبت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ ناکام ہو کر بھی محبت ہی رہتی ہے۔